نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن میں انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلایا کہ ہم نے انسانوں کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور قرآن نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا کہ ہم نے انسانوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ جس کی جیسی تیاری ہوگی اللہ رب العزت اس کو ویسے ہی نوازے گا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ پیدا ہوئے، پھر جوان ہوئے، شادی ہوئی، ایک عرصے تک زندگی کو گزارا اور پھر یہاں سے چلے گئے۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد تو وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار کر چلے جانا، یہ کامیابی ہے۔ اس دنیا کا جو معیار ہے کامیابی کا، وہ معیار کیا ہے کہ ایک اچھی لائف ہو، اچھی زندگی ہو، جس میں پیسہ بھی ہو، گاڑیاں بھی ہو، مکان بھی ہو اور پراپرٹی بھی ہو۔ یہ دنیا کا معیار ہے کہ انسان کامیاب ہے، کہ اس کے پاس مال آ گیا، اس کے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ بن گئے، اس کی فیکٹریاں ہو گئی، گاڑیاں ہو گئی، تو وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ اگر مال کے ذریعے سے انسان کامیاب ہوتا تو قارون جو ہے کامیابوں کی فہرست میں ہوتا، نہ کہ ناکاموں کی فہرست میں ہوتا۔ ذرائع کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ہی بتلایا اور وہ واقعات کو ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ قوم سمود، اللہ رب العزت نے اس کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ مال کو لیں تو اللہ نے قارون کو ناکام کر کے دکھایا، کھیتی باڑی کو لیں تو قوم سبا ایک قوم ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی برباد کر کے دکھایا۔ تو قرآن نے جو معیار رکھا ہے ہماری اور آپ کی کامیابی کا، وہ مال و زر نہیں ہے۔ آج کسی کے پاس مال ہے تو وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، کسی کے پاس 5 بیٹے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، جو قرآن نے جس کو معیار بنایا وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانتے ہوئے زندگی کو گزارنا، کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور یہی نبی نے بھی بتایا۔ کرنا سب ہے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس دنیا کو دار الاسباب بتایا ہے، یعنی اسباب کا گھر بتایا ہے، لیکن اپنے اللہ کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، زبان کو کہاں پر کھولنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے، کون سی باتوں کو اپنے کانوں سے سننا ہے، کون سی باتوں کو اپنے کانوں سے نہیں سننا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کام کما رہا ہے، لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، لیکن حرام طریقے سے، اس پیسوں سے جو وہ کھا رہا ہے وہ بھی حرام، جو وہ
آج جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، ہم اس چیز کو تو دیکھتے ہیں کہ فلاں بیماری آ گئی، فلاں بیماری آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، لیکن یہ پریشانی آئی کیوں، یہ بیماری آئی کیوں، اس پر غور نہیں کرتے. کیونکہ قرآن نے تو ہمیں بتایا کہ صبح میں اٹھ جاؤ اور رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ. صبح کو جلدی اٹھو اور رزق حلال کی تلاش میں لگ جاؤ. حتیٰ کہ شام گزر جائے اور تم رزق حلال کو حاصل نہ کر سکو تو اللہ رب العزت اس بندے کو جس نے حلال رزق تلاش کرنے کی کوشش کی اور حرام سے منہ موڑے رکھا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس شخص کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. لیکن جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر انسان کی فطرت، ہر آدمی جلدی مالدار بننا چاہتا ہے، جلدی مال والا بننا چاہتا ہے. لیکن جلدی مال والا بننے کے چکر میں کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں، سب بھول جاتا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا، بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی تھی اور باریک بھی بات لکھی ہوئی تھی کہ جمعے کے دن لوگ اپنے خطبے کے ذریعے سے یہ عوام کو بتلاتے ہیں کہ پہلی صف میں بیٹھنے والا جو شخص ہے اس کو اونٹ کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف کا ثواب حدیث میں بیان کیا گیا ہے. آدمی پہلی صف میں آ کے بیٹھتا ہے لیکن ثواب کس کا؟ اونٹ کا. لیکن بہنوں کا حق مار کے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، بھائیوں کا حق مار کے پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. اپنے ماں باپ سے منہ موڑ کر پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے. ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر انانیت کا ہونا، تھوڑی سی ڈگری کیا مل گئی، تھوڑے سے مال والے کیا ہو گئے، پھر کیا صفت آتی ہے اندر جس کو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم اپنے سے اس کو کوسوں دور رکھو، تکبر. لیکن ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر I am something، میں بھی کچھ ہوں، آپ کچھ نہیں ہیں. یہ میں نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. اگر ہیں تو صرف اور صرف ایک ناپاک قطرے کا وجود ہے ہم، اور ایک دن ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم مٹی میں مل جائیں گے. وہی MLA صاحب، وہی جو بہت زیادہ لوگوں میں عزت دار کہلاتے تھے، مٹی کے اندر دفن کر کے آدمی، ایک غریب آدمی بھی یوں کر کے ہاتھ جھاڑ کر چل دیتا ہے. یہ ہے ہماری حیثیت. لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، ان ساری چیزوں کو قرآن نے ہمیں بتلایا ہے. ہمارا اللہ قرآن کے ذریعے سے ہم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کو میں نے سب سے خوبصورت پیدا کیا، اور اگر ہم ادھر ادھر ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری رہنمائی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے سے، اے میرے بندوں مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو. میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر رہ کر اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم زندگی اپنے من کے مطابق گزاریں. لیکن قرآن نے اس سے منع کیا ہے کہ زندگی جو ہے اپنے من کے مطابق نہیں گزاری جائے گی، بلکہ اس طریقے سے گزاری جائے گی جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ دکھایا ہے. ہم دنیاوی باتوں کو تو بڑے دھیان سے لیتے ہیں اور اس میں ساری عقل لگاتے ہیں،
لیکن جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم لگانا ہی پسند نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیں آپ، ہر دوسرا تیسرا آدمی جو ہے آپ کو دین کا وارث مل جائے گا، امام مل جائے گا، لیکن ہر دوسرا آدمی آپ کو ڈاکٹر، وکیل، انجینئر نہیں ملے گا۔ اب میں کسی ادنا شخص کے پاس چلا جاؤں جس کو کچھ نہیں آتا ہو اور میں اس سے یہ کہوں کہ میرے گھر کا نقشہ بنا دو، تو وہ سامنے والا بھی بولے گا اور اس کے آس پاس جو لوگ ہوں گے وہ بھی بولیں گے کہ تم بیوقوف ہو کیا، اس کو کیا پتہ یہ کیسے نقشہ بنائے گا۔ لیکن اگر دین کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، تو ہم میں سے ہر دوسرا آدمی عالم ہے، مفتی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ 3 لوگ چرچا کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، کوئی سوال آ جائے تو وہ لوگ رہنمائی نہیں کرتے کہ بھائی عالم صاحب سے پوچھ لو، امام صاحب سے پوچھ لو، نہیں، وہ خود ہی تیسرا آدمی آپ کو اس کا حل بتائے گا، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ حل آپ کو بتائے گا۔ کتنی ایسی باتیں ہیں، کتنی ایسی حدیثیں ہیں جن کو آپ پوری زندگی پڑھ لیں، لیکن عمل کس پہ کرنا ہے وہ آپ کو ایک عالم ہی بتائے گا۔ آپ 2 منٹ کے اندر کہہ دیتے ہیں، کسی ڈاکٹر سے آپ اگر زیادہ بحث کریں تو وہ فوراً بولے گا ڈاکٹر میں ہوں یا تم ہو، نہیں آپ ہیں۔ لیکن دین کے مسئلے میں ہم خود عالم ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ جو سب سے زیادہ تباہی اور بربادی جو آئی ہے قوم کے اندر وہ اسی کے ذریعے سے آئی ہے۔ ہم کو نہیں پتا کہ ہم کس مسلک کی باتیں سن رہے ہیں، ہم کون سی حدیث سن رہے ہیں، لیکن اگر سن لیا تو پھر اس کو دور تک ہمیں پھیلانا بھی ہے کہ میں نے فلاں صاحب سے یہ سنا تھا۔ بہت ساری ایسی باتیں جو اغلاط الاعمال میں سے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہم نے کہیں پڑھ لیا، کہیں سن لیا تو اس کو مسئلے کی طرح سے اس کو آگے پہنچاتے رہتے ہیں۔ ابھی کل ہی مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا کلر کا لگانا بالوں میں حرام ہے؟ میں نے کہا آپ سے کس نے کہا حرام ہے اور کیوں کہا حرام ہے؟ تو بتانے لگے کہ میں نے یوٹیوب میں سنا تھا اس کو کہ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے حرام ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، آپ کو اور ہمیں وہ چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ حالانکہ جو رنگ کا تعلق ہے بالوں کے یا خضاب کا تعلق ہے اس کا مسئلہ کچھ اور ہے، حرام کب کہا جائے گا اور کب نہیں کہا جائے گا۔ ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے، وہ ابھی جوان ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر اس کے بالوں پر سفیدی آ گئی ہے تو وہ رنگ کا استعمال کر سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو 80 سال کا ہے جس کو لوگ بوڑھا کہنے لگے، اب وہ کالا لگا کے بیٹھ جائے تو وہ ایک عیب نظر آئے گا۔ تو پھر اس شخص کے لیے جو واقعتاً لوگوں کی نظر میں بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، پھر وہ ان چیزوں کا استعمال کرے تو اس کے لیے وہ حرام کا درجہ ہے، لیکن سب کے لیے حرام کا قرار دے دینا یہ غلط ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ اصلیت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہم نے سنا اور 10 لوگوں نے اس کو بیان اور کر دیا کہ میں نے تو یہ سنا تھا، یہ صحیح ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ شخص جس نے کسی بات کو سنا اور اس بات کی تحقیق کیے بنا، اس بات کی گہرائی میں جائے بنا، اس بات کو اگر وہ آگے پہنچا دیتا ہے تو وہ شخص سب سے بڑا کذاب ہے، سب سے بڑا کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ اور آج ہمارے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں چلن کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم نے کچھ سنا، اس کو ہم نے آگے بڑھا دیا،
اگر آپ کے آگے بڑھائی ہوئی باتوں کو لے کر کوئی عمل کرنے لگا تو اس کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی عقل جو ہے دنیاوی باتوں میں لگاتے ہیں، دنیاوی کام میں لگاتے ہیں، بینک کا فارم بھرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس شخص کے لیے جس نے کچھ پڑھا ہو لکھا ہو، لیکن تب بھی پڑھا لکھا شخص بھی جا کے وہاں پہ کسی اور اپنے بڑے شخص سے دکھاتا ہے کہ دیکھیے میں نے صحیح بھرا ہے یا نہیں بھرا ہے۔ لیکن آج تو ہمارے معاشرے کے اندر 60 سال 70 سال 80 سال ہو گئے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم کبھی اپنے امام کو دکھائیں کہ امام صاحب یہ دیکھیے میرا رکوع صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، میرا سجدہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، میری التحیات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ نہیں، دنیاوی مسئلوں میں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے، لیکن وہ دین کا مسئلہ جس پر ہمیں ضمانت ملے گی جنت میں ہم جائیں یا دوزخ میں ہم جائیں گے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طریقے سے دنیاوی چیزوں کے اندر ہم اپنے دل و دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنی دین کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں ان پر بھی ہم اپنی نظر رکھیں، اپنے بڑوں سے ہم پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔